دیکھ سکیں. کلام خدا میں سے جو ہمارے لیے آج حوالہ تلاوت کیا گیا بڑا ہی خوبصورت حوالہ ہے، اور یہ آیت جو ہے ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے گی. اور میں چاہوں گا کہ اس آیت کو اپنی زندگی میں ضرور جگہ دیجئے گا. میرے ساتھ پڑھیے گا. یہ زبور 116 اور اس کی 15 آیت ہے. خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. میرے عزیزو، آج کے دن تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے لفظ مقدس یا مقدسین جو ہے اس کی بابت ہم سیکھیں گے. لفظ مقدس ہے، اگر اس کی روٹس کو دیکھا جائے تو کسی معبود کی عبادت کے لیے الگ کی ہوئی جگہ یا مقام. اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو یہوہ کے لیے الگ کی ہوئی جگہ کو مقدس کہتے تھے یا مقدسین کہا جاتا تھا. سامی زبان کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی لفظ کنانی لوگ دیوتاؤں کی پرستش گاہ کے لیے استعمال کرتے تھے. سو بتانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مقدس یا مقدسین جس سے لفظ عکس کیا جاتا ہے، یہ ایسی جگہ کے لیے منتخب کیا جاتا تھا جہاں پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا جاتا تھا. سو اس سے وہ صادق لوگ ہیں جو مقدسین ہیں، جو اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے. جو اپنی زندگیاں کیا کرتے تھے؟ ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. جس طرح اس جگہ پر کوئی اور دوسرا نام نہیں لیا جاتا تھا، اسی طرح ایک مقدس زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیتی ہے. اور پولس رسول اس بات کو ساتھ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میری زندگی میری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے، اور میری زندگی کا ہر ایک عمل جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوگا. سو یہ مقدسین جو زندگیاں ہیں یہ عمر بھر جو ہے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. ان میں سے ایک ہستی ہمارے بزرگ صدیق مسیح ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا خدا کی خدمت کے لیے. ان کے ساتھیوں میں سے ایک سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ایک پنڈال پر ہمیں دوسرے گانے گانے کا موقع ملا کہ ہم گانے گائیں. انہیں کہا کہ صرف ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے وہ مقدسین ہیں جو ڈیڈیکیٹ ہو چکے تھے صرف اور صرف خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے. آج آپ یہاں پر موجود ہیں تو اس بات کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے صرف کی. سو مقدسین کے لیے بہت سی مشکلات بھی ہیں اور بہت سی تکلیفیں بھی ہیں. میں آج ایک ایسی زندگی کو آپ سے متعارف کروانے لگا ہوں جو بائبل مقدس میں کردار تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے ایک عظیم اور بڑے کردار کو جنم دیتا ہے. وہ جاتے جاتے ایک عظیم اور بہت بڑے کردار کو جنم دیتا ہے. مقدس سٹیفنس راست باز تھا، صادق تھا. اس کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ان مقدسین میں تھا. وہ 7 اشخاص میں سے تھا جنہیں چن لیا گیا تھا بیواؤں کو اناج تقسیم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی خدمت کے کام کو بھی سر انجام دیتا تھا. آپ کے لیے میں اس حوالے کو دیکھنا چاہتا ہوں. مقدس رسولوں کے اعمال اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام
اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ عبادت خانہ سے جو لبرتونیوں کا کہلاتا ہے اور کرنیوں کا اسکندریون میں سے جو کلکیا اور آسیہ کے تھے، یعنی کہ وہ منادی کرتا تھا. اور اسی طرح 7ویں باب میں دیکھیں کہ جب اس کو سنسار کرنے لگے ہیں، جب اسے مارنے لگے ہیں، تو اس کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں، بڑے بابرکت الفاظ ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے تو واپس کیا چھوڑتا ہے. کیونکہ مجھے بزرگوں کی ایک بات یاد آئی، میں بانوی چک سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں سے ایک بیٹا آرم مسیح ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بزرگ صدیق مسیح جب یہاں پر بہت بیمار تھے تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ بانوی کی جو کوئر ہے وہ یہاں پر آ کے ہمیں گیت سنائے. اور ہمیں کہا گیا کہ کوئی میرا گیت جو ہے وہ مجھے سنایا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کرسمس کا گیت انہیں سنایا، گوندے فرشتے خدا دا جلا. کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ گیت سنایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی میرا نام لیوا اور وہ میرے اس بیڑے کو جو میں نے اٹھایا ہوا ہے وہ اٹھا سکی. اسٹیفنس کو دیکھنا ہے کہ وہ جب سنسار کیا جانے والا ہے تو اس کے الفاظ ہے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں چل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا. یہاں پر سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ موت جو ہے یہ جب اس کا نام سنتے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہستی خوف زدہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، بلکہ اس کے چہرے کے مطابق دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا. ہم کہہ سکتے ہیں جو روحانی طور پر مقدسین ہیں، مقدسوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، موت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ رستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اور یہاں پر ایک ہستی جو ہے جب اسے سنسار کرنے لگے ہیں تو وہاں پر موجود ہے. پھر لکھا ہے گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے، بس یہ سٹیفنس کو سنسار کرتے رہے اور یہ کہا دعا کرتے رہے کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. یہ جو چھوٹا سا کردار ہے اس کا کام بڑا عظیم تھا. جب یہ جان دے رہا ہے تو پلوس رسول جس کا پہلا نام ساؤل ہے وہاں پر موجود ہے اور عالم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تبدیلی کا آغاز یہاں پر ہوا. اس کی تبدیلی کا آغاز جو ہے یہاں سے ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹیفنس کو دیکھ رہا ہے، کردار چھوٹا ہے لیکن ایک رسول اعظم کو جنم دے رہا ہے. اسی طرح ہمارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خدمت مختلف طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے توڑے مختلف دیے ہیں، کسی کو کلام کرنے کا، کسی کو گیت گانے کا، کسی کو بجانے کا. اسی طرح ہمارے بزرگ کو جو توڑا دیا تھا وہ گانے کا توڑا دیا تھا اور انہوں